بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے زی آئی ٹی وی یوٹیوب چینل کے ایپیسوڈ اسلامک کیوز میں، اور آج ہے ہمارا ایپیسوڈ نمبر 5۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کا سوال اور اس کا جواب۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ یہ ایپیسوڈ خاص طور پر بچوں کے لیے ہے، تو پلیز بچوں کو ضرور دکھلائیے گا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، حدیث نمبر 2856۔ سوال ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ جواب ہے، عبادت ہر اس قول و فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، مثلا دعا، نماز، قربانی وغیرہ۔ عبادت ہر اس قول و فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، مثلا دعا، نماز، قربانی وغیرہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162۔ سوال ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جواب ہے، ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو پھر ہم یہ گمان کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو پھر ہم یہ گمان کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، حدیث نمبر ہے 8۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع